بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا لما تحب وترضی. آج کی جو ہماری سورہ ہے وہ انشاءاللہ سورہ بینہ، اور وقت رہا تو سورہ زلزال لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو سورہ بینہ جو ہے سورہ بینہ اس کے کئی نام بھی ہیں. اس میں ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 94 کلمات ہیں اور 399 حروف ہیں. سورہ طلاق کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے نام جو ہیں سورتوں میں جو مختلف آئے ہیں اسی سے ریلیٹڈ سورۃ المنفقینہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ اہل الکتاب، سورہ قیمہ. مگر زیادہ مشہور نام جو ہے سورہ بینہ. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ یہ سورہ مکی ہے، اور کچھ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے. ایسا اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض صورتیں ایک مخصوص حالات میں نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد اس سے ملتے جلتے حالات جب پیش آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ پڑھ کر سناتے تھے. چونکہ قرآن مجید اس وقت ایک جلد میں اکٹھا نہیں تھا، تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ سورہ جو ہے پہلی بار نازل ہو رہی ہے. تو مضمون میں چونکہ اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کا انکار کیا، اور ان پر حجت قائم کرنا ہے کہ بینہ آ چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا. اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درست دین، قیم دین کیا ہے؟ یعنی دین میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ. یعنی دل سے اللہ کی عبادت کی جائے اور خود ساختہ دین سے پرہیز کیا جائے. اصل دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے. اس کی فضیلت پہلے دیکھتے ہیں، پھر ہم سورہ شروع کرتے ہیں. کہ مالک بن عمرو کہتے ہیں کہ جب یہ سورت اتری تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا حکم ہے کہ آپ اسے ابی بن کعب کو پڑھ کر سنائیں. آپ نے اس حکم کی ابی بن کعب کو خبر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ سورہ پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا وہاں ذکر ہوا تھا؟ فرمایا ہاں.
یہ سن کر ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں فلاں فلاں سورت سناؤ. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرا وہاں ذکر آیا تھا؟ فرمایا ہاں. عبد الرحمن بن ابزی بولے ابو المنظر آپ تو یہ سن کر خوش ہوئے ہوں گے. تو ابئی بن کعب کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے یہ آیت الکرسی کی فضیلت میں پڑھ چکے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا لیا کہ ابو المنظر تم کو تمہارا علم مبارک ہو. تو یہاں پر ابو المنظر ان کا لقب تھا. آپ تو یہ سن کر خوش ہوئے ہوں گے. بولے خوش کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ فرما دیجئے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہو جائیں، وہ جمع کیے جانے والے مال سے بہتر ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابئی بن کعب کے لیے حکم بھیج رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ان کو جا کر قرآن سنائیں. تو کتنا بڑا ان کو واقعی اتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یعنی ایک چیز تو ہوتی ہے جیسے عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کی. تو وہ تو ایک صحابی ہے، وہ سنا رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ سنائیے. تو سورہ شروع ہو رہی ہے کس طرح سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا جو بتوں کے پجاری تھے، منفکین باز آنے والے شرک و گمراہی سے، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل یعنی ایک واضح دلیل آ جاتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کیوں بھیجا گیا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں کے اندر بگاڑ آ گیا ہے اور جو لوگ دین ابراہیم کو چھوڑ کر شرک کرنے لگے ہیں، یہ سب باز نہیں آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. کیا ہے بینہ؟ قرآن اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ ہیں. اہل کتاب اللہ کو، آخرت کو تو تمام رسولوں کو تو مانتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو نہیں مانتے تھے. اب جب وہ آ گئے قرآن لے کر جو ایک واضح دلیل تھی اور خود بھی آپ کا اس پر عمل تھا، اس نے کیا کیا؟ ان سب کی اصلاح کر دی، ان کے دلوں کو موڑ دیا. اور واضح دلیل آ جانے کے بعد کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی حجت باقی نہیں رہی. یعنی اہل کتاب سے یہود و عیسائی اور مشرکوں سے بت پرست یعنی اجمی ہو یا عربی مراد ہے. یعنی یہ شرک سے کبھی بھی باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے سامنے کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی. بینہ سے مراد قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے. تو لم یکن الذین کفروا، وہ جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا. اور اہل کتاب کون ہوتے ہیں یا انہیں اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک ان کے پاس پہلے کی کتابوں کے بقایا جات موجود تھے، خواہ اس میں تحریف و تبدیلی ہو چکی تھی، لیکن بہرحال تورات اور انجیل ان کے پاس موجود تھی اور ان کے خواص تھے جو ان کے بڑے علماء تھے وہ اس کو پڑھتے بھی تھے. مشرکین سے مراد وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ اہل عرب میں سے ہوں یا کسی بھی ملک، قوم اور ملت میں سے ہوں. اس میں آگ کی پوجا کرنے والے، سورج، چاند، درخت، زمین، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے. منفکین فک سے ہے، فا کاف کاف پیچھے پڑھ چکے ہیں. فک رقبہ سورہ بلد میں، یعنی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا. تو انفکاک کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا دوسری چیزوں سے الگ ہو جانا. جیسے کہا جاتا ہے فک رہن، کہتے ہیں گروی رکھی کسی چیز کو چھڑا لینا. تو یہ مشرکین اور اہل کتاب نہیں باز آنے والے، نہیں الگ ہونے والے، نہیں چھوڑنے والے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے کلچر سے رکنے والے نہیں. حتیٰ تأتیہم بینہ، یعنی جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. بینات سے بین اور بینہ یبینو، بینہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حق کو پہچانا جائے، جس سے حق کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائے. کھلی دلیل
لیکن یہاں بینہ ایک خاص موضوع، خاص چیز کی طرف کہ وہ بینہ کیا ہے، تو اگلی آیت میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ بینہ دراصل ہے کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، کہ ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہیں پاک صحیفے. یہ علاج بتایا جا رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کفر اور شرک سے باہر آئیں تو بینہ لانا ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا کہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھ کر سنانا ہوگا. فیہا کتب القیمہ، اس کتاب کے اندر درست تحریریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ یتلو صحف مطہرہ، کہ وہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہاں پر یہ روشن دلیل کی تفسیر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے جسے آپ پڑھ کر سناتے ہیں، جو اعلیٰ فرشتوں کے پاس پاکیزہ ورقوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ سورہ عبس میں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، قرآن عزت والے ورقوں میں ہے جو بلند و پاکیزہ ہے اور بزرگ و نیک لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. پھر فرمائے ان پاکیزہ صحیفوں میں حق تعالیٰ کے عدل حکمت والے احکام ہیں جن پہ غلطی کا احتمال نہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہو سکتے ہیں اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو رسول من اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رسالت دے کر بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی رسول نہیں ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے ہیں. وہی اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں. یتلو صحف مطہرہ، جو پڑھتے ہیں صحیفے ورقہ، اور صحف اوراق یعنی پیج جن پر لکھا جاتا ہے، اور اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف. مطہرہ پاکیزہ ہے یہ قرآن، ہر تحریف سے مطہر یعنی جو پاک کیا گیا ہے، ہر تحریف سے، شیطان کی مداخلت سے، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. خالص اور پوری کی پوری یہ کتاب قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. باطل اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا. یہ سب قرآن مجید کی تعریف میں ہے، یعنی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ سارے الفاظ کس کے حق میں آئے ہیں؟ قرآن مجید. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحف مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن کی تلاوت، اسی طرح فجر کی نماز میں بھی آپ کی طویل قرات ہوتی تھی. اور یہ قرآن کا سنانا سب کے لیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف مسلمانوں کو ہی نہیں سنایا، بلکہ آپ نے پڑھ کر سنایا جب اور جہاں موقع ملا. غیر مسلموں کو بھی سنایا، مومنوں کو بھی سنایا، اکیلے کو بھی سنایا، اور گروپس میں بھی سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے 4 مقاصد جیسے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران میں، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمہم ما لم تکونوا تعلمون. تو اس میں بھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم، تو پہلا کام اس میں کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا کر نہیں دے دیے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے لو اس کو پڑھو، بلکہ آپ نے پڑھ کر سنایا، اس پر پریکٹیکلی عمل کر کے بتایا کہ فلاں آیت پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا. یعنی ہر طرح کی حجت قائم کر دی، ہر بینہ واضح آپ نے کھول کھول کر بیان کر دی کہ اس میں کسی کو بھی کوئی یعنی تحریف کا یا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے اختلاف کرے. فیہا کتب قیمہ، کتب کا لفظ احکامات کے لیے بھی ہے، اور ان میں جو صورتیں ہیں اس کے لیے بھی کتب بولا جاتا ہے. قیمہ درست کھڑا ہونے کے لیے، تو کوئی چیز کب کھڑی ہو سکتی ہے؟ جب اس کے اندر بیلنس ہو. تو یہ کتاب درست بات کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں کامیابی کے لیے کیا ہے؟ اعتدال ضروری ہے. یعنی حد سے زیادہ نیچے بھی نہیں گر جانا، حد سے زیادہ بلندی بھی نہیں، بلکہ اعتدال میں رہنا. تو فیہا کتب قیمہ، اس میں احکام ہے درست. کتاب لکھی ہوئی چیز یعنی ان صحیفوں میں لکھے ہوئے احکامات ہیں جو بالکل درست ہیں، جس کی خبریں یا احکامات سچے ہیں
قرآن سچی باتوں پر مشتمل ہے، اور ہر وہ شخص جو دل کی آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھے وہ اس بات پر ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ قرآن جو کچھ ہے بالکل درست، توحید کے متعلق یا پہلے کی قوموں کے متعلق ان میں اختلاف نہیں، اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے یہ کتاب۔ قیم قرآن کی صفت اور کہاں آئی ہے؟ سورہ کہف میں دوسری آیت میں کہ قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ قیم کے دو معنی ہیں، نمبر ایک درست، اور نمبر دو درست کرنے والی، سیدھا کرنے والی، یعنی یہ کتاب خود بھی درست ہے، صحیح ہے، بغیر کسی تحریف، بغیر کسی چینجنگ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے پاک ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو وہ سیدھا کر دیتی ہے، یعنی صحیح معنوں میں اگر ایمان کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس میں اپنے لیے نصیحت کی کوئی چیز ڈھونڈی جائے، تو کیا ہے کہ انسان کو سیدھا کر دینے والی ہے، قیم کر دینے والی ہے، درست کر دینے والی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب نے تفرقہ کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ گئی۔ یہود آپ کی آمد سے پہلے آپ کا انتظار کرتے تھے کہ آپ آئیں تو آپ کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں گے، لیکن کیا ہوا کہ جب آپ آئے تو وہ الگ ہو گئے حسد کی بنا پر۔ اسی طرح نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ انہیں چاہیے تھا کہ یہ سب مسلمان ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے سے آسمانی کتاب موجود تھی، یہ رسول کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا رب وہ نبی اتاریے جس کے ساتھ مل کر ہم دین پر قائم رہیں، لیکن چونکہ آپ بنی اسماعیل سے آ گئے تھے تو ان کا حسد کی بنا پر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا انکار کر دیا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان کی طرح مت ہو جانا جو گروہ گروہ ہو گئے اور اپنے پاس ظاہر دلیلوں کے آ جانے کے بعد اختلاف میں بڑھ گئے۔ اس سے اہل کتاب مراد ہے، جب ان کے پاس اللہ کی حجتیں اور روشن دلیلیں آ گئیں تو وسیع اختلافات کے شکار ہو گئے، اور آسمانی کتابوں میں جو احکام اتارے گئے تھے ان میں مختلف ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہودی کیا ہے 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں بجز ایک فرقے کے سب جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر ہے۔ تو کیا ہے یہ بینہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور جو واضح نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اختلاف کیا تھا کہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کتاب موجود ہے، واضح دلیل موجود ہے، پھر کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد، انا، سرکشی کی وجہ سے، حسد، عداوت، بغض۔ کتاب اس لیے کہ لوگوں میں اختلاف ختم ہو، مگر افسوس کہ آج اہل علم ہی زیادہ اختلاف میں پڑ گئے، یہی دین کو زیادہ جاننے والے، کیونکہ دین کو کم جاننے والے تو کسی بات پر بحث کریں گے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی کچھ پوچھا جائے تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو علم کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے کہ ہم صحیح باقی سب غلط۔ تو انا کے شکار تو ان کے ساتھ بھی یہی چیز تھی، ہم تو پہلے سے ہی کتاب والے ہیں تو ہم کیوں مانے، وقالو قلوبنا غلف، ہم پر کوئی نصیحت اثر کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اسی لیے جب دین کی دعوت پھیلتی ہے تو جو دین نہیں جانتے وہ بہت جلدی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، وہ اس کو پا کر خوش بھی ہو جاتے ہیں، مگر جن کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم جس پر ہے یہی صحیح ہے، قبول نہیں کرتے اور شدید اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، پھر آ جانے کے بعد کیوں اختلاف کیا؟ تعصب اور ضد کی بنا پر، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر پہچان بھی گئے تھے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے
کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ آپ کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اگر آپ کا بچہ ہے کہیں گم ہو گیا ہے تو آپ ہزاروں میں بھی اپنے بچے کی شکل یاد ہے، یا بچے کا کپڑا ہولیا یاد ہے، یا جو بھی، اس سے آپ پہچان لیں گے. تو ایسے ہی ان کی کتابوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ جو مہر نبوت ہوگی، جیسے کہ عبداللہ بن سلام جب سن کر آئے کہ ہماری کتاب میں ہے، تو وہ نبی کو تلاش کرنے نکلے، اور تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچے. وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور جس کے جواب درست آپ نے دیے، تو آپ نے کہا، یعنی عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاں میں ایمان لایا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ مان گئے. تو جو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو مان گیا، ان کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یا جو بھی آج بھی نان مسلم جو اہل کتاب یہودی ہوتے ہیں یا نصارہ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر وہ کوئی ایمان لاتے ہیں تو ان کو ایک نہیں ہے، دوہرا اجر ہے. ایک تو اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ سچے اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یہود ہو یا نصارہ ہو، اہل مکہ ہو، سب کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. کیسے عبادت کرنا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، لیکن ان کا مقصد اور مرکز اللہ کی ذات نہیں تھی، لہٰذا وہ آپ کا ساتھ کہاں سے دیتے؟ دوسری وجہ کے مفادات پر درد کہ اس رسول کی اور اس کتاب کی بات مانتے ہیں تو حرام کھانا چھوڑنا پڑے گا، سود لینا چھوڑنا پڑے گا، بیٹیوں کو حصہ دینا پڑے گا، اور بہت سے کام. تو اس دین جب یہ دین آ گیا تو ہم کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر ہم نے اس دین کو مان لیا. لہٰذا اس دین کو نہ پھیلنے دیا جائے، اور نہ اس کی یعنی اس کو خود قبول کیا جائے، نہ دوسروں تک یہ چیز پہنچائی جائے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تمام لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کرنے کا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من قبلک، ہم نے جو رسول بھی بھیجے اس کے پاس یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری ہی عبادت کرو. پھر سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچتے رہو. تو سب کتابوں میں دین کی اصل موجود تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید کا پیغام ہر کتاب میں موجود تھا. مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ ہر ملاوٹ سے پاک کر کے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یکسو ہو کر. حنیف کی جمع یعنی یہاں پر ہے حنفاء، یعنی حنیف جو ایک چیز سے ہٹ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے. تو تمام غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف راغب ہونا، مائل ہونا، اور اس پر جم جانا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو جو شخص یہ دونوں کام خالص نیت سے کرے وہی اصل دین پر ہوتا ہے. اقامت الصلاۃ، نماز ایسی ادا کی جائے جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا سوال کریں گے. اور ایتاء الزکوٰۃ، بندوں کا حق کہ اپنے مال میں سے مستحقین تک ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کی زکوٰۃ نکالنا، مال پاک کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر احکامات بتا رہے ہیں کہ حنفاء و یقیم الصلاۃ، اور دین کے لیے مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اور کیا کرنا چاہیے تھا کہ ایک رخ ہو جاتے، یکسو ہو جاتے اور نماز قائم کرتے.
نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑا ہونا، ادب کے ساتھ صحیح تلفظ سمجھ کر، یقین سے، اول وقت پر، اور نیت کو خالص صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اور ثواب کی نیت بھی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور دے زکوٰۃ، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور نہ صرف زکوٰۃ بلکہ نفل صدقات بھی، تاکہ نفلوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ یہ ہے دین بالکل درست۔ لیکن چونکہ انہوں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ کفر میں چلے گئے۔ تو زکوٰۃ یعنی نماز جو ہے وہ بدنی عبادتوں میں چھوٹی کی عبادت ہے، جو اس کا پابند ہوگا وہ ہر طرح کی بدنی عبادتوں میں سرگرم عمل رہے گا۔ زکوٰۃ مالی عبادتوں میں اعلیٰ درجے کی ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ پھر فرمائے یہی درست و مستحکم دین ہے، یعنی مستقیم و معتدل، عدل پر مبنی اور صحیح و مضبوط دین یہی ہے۔ محدثین نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، کیونکہ اس آیت میں خلوص، توحید، نماز اور زکوٰۃ کو دین ایمان فرمایا گیا۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان جب ایمان لاتا ہے اور اللہ کو ماننے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی ماننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تو ماننے کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب میرا دل چاہے گا میں نماز پڑھوں گا، جب میرا دل چاہے گا میں چھوڑ دوں گا، جب میرا دل چاہے گا میں زکوٰۃ دوں گا، جب دل چاہے زکوٰۃ نہیں دوں گا، جب دل چاہے گا میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اب کیا کرنا ہوگا کہ ان کی ماننا ہوگی، ان کی پسند کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو پسند کیا ہے، ان کا کیا طریقہ تھا، کون سی چیز کو یہ پسند کرتے تھے، اور اس چیز کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے مہر لگا دی کہ ذالک دین القیمہ، یہ دین ہے کیا؟ درست، یعنی یہ بالکل صحیح دین ہے، بالکل درست دین ہے۔ تو دین درست کے لیے اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ تمام الہامی کتابوں میں اس کی تعلیم دی گئی تھی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ قیمہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو قیم دین امت محمدیہ کو جو دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین کوئی لے کر آئے گا تو ہرگز بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ خسارے میں ہوگا۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دین تھا اور ہے، مگر اختلاف کی وجہ سے یہودیت اور نصرانیت آ گئی۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے، وہ جو نصارہ بن گئے۔ تو بن گئے مطلب کیا؟ اپنے آپ کو انہوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں وہ کیا ہے، بلکہ وہ خود بن گئے۔ اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے شرکی عقیدہ آ گیا۔ تو اصل دین، درست دین کون سا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا نام رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ایک آیت یہ بھی ہے نا، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب کو یہ دعوت پیش کرو کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، کہ تمہاری کتاب میں بھی یہی ہے کہ جو رسول آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، وہ صرف اللہ کے رسول اور بندے تھے، لیکن عبادت کرنا ہے تو رسول اور بندے کی نہیں، بلکہ عبادت کس کی کرنا ہے؟ ایک اللہ کی کرنا ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔ اس کے علاوہ اگر کسی نبی کو بھی ہم مانتے ہیں کہ نبی بھی کچھ نہ کچھ اس میں اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کل چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں، ایسی کسی اور کے بھی اختیار میں، تو یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بیچ میں کسی پہنچے ہوئے رسول کو بھی بیچ میں نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہوتا تو سب سے زیادہ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ آپ کو
کہا جاتا، لیکن آپ کو بھی بیچ میں نہیں وسیلہ بنایا گیا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قُلْ فَإِنِّي قریب بھی کہتے تو آج کے حجت کرنے والے کیا کہتے؟ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بیچ میں لائے نا رسول کو، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قل نکال ہی دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قل بھی نہیں ہے بیچ میں، قل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ بھی نہیں پسند کیا اللہ نے اپنے بیچ میں اور اپنے بندے کے بیچ میں۔ تو کتنا زیادہ ہم لوگ یہ چیز کا وہ کرتے ہیں کہ فلاں ہماری، ہم گناہ گار ہیں، ہماری سنی نہیں جاتی، تو ہم فلاں سے جا کر، وہ پیر ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو ایک تو شرک کے راستے پر جا رہے ہو، دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حکم دیا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو تم کیا کرتے ہو کہ بیچ میں دوسروں کو لا دیتے ہو، اور پھر اپنی مرضی سے مثالیں بھی بیان کرتے ہو کہ جیسے دنیا میں پرنسپل تک پہنچنا مشکل ہے، پہلے کوئی چپراسی کو بنانا پڑتا ہے، وہ جا کے وہاں کے پیون کو بناتا ہے، وہاں جا کے وہ کلرک کو بناتا ہے، وہاں جا کے وہ ٹیچر کو بناتا ہے، وہاں سے پھر وہ آفس جو بوائے اس کو بناتا ہے، پھر جا کے وہ پرنسپل تک۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے دنیا کے پرنسپل، یا بعض مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے سیڑھی کی، کہ چھت پر آپ کیا ڈائریکٹ کود کر چڑھ جاتے ہو، سیڑھی لیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے سمجھا کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں، کہ چھت بنا دیا، پرنسپل بنا دیا، جاہلانہ یہ ساری عقیدے درست ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے میں قریب ہوں تو پھر قریب ہے، اور یہی دین درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کسی رسول، کسی نبی، کسی پیر، کسی برج، کسی کو بھی نہ لایا جائے۔ اگر لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا بتا دی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، چاہے کسی بھی قوم میں سے ہو، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، کیونکہ بعض مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدر ٹریسا جو تھی وہ اتنی لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اتنا زیادہ چیریٹی کے کام کرتی تھی، اور اتنا زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، کیا وہ جہنم میں؟ تو واللہ عالم، لیکن اگر عقیدہ تھا کہ وہ ساری کرتی، تو اور عقیدہ کیا درست ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا جو بھی تین میں سے تین کا مانتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو شرک کرنے والے کے تو کوئی بھی اعمال چاہے کہ اسے پوری زندگی اس میں لگا دی ہو، کپا دی ہو، لیکن اگر اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کیا، یا اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے تھے، تو بالکل پھر اللہ تعالیٰ کے مقابل قبول نہیں ہے، اور خالدین فیہا فی ناری جہنم، یعنی ہمیشہ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے۔ تو اہل کتاب میں کے کافروں کے اور مشرکوں کے جو الہامی کتابوں اور انبیاء کے مخالف ہیں، ہولناک انجام کا بیان ہے کہ یہ قیامت کو جہنم میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ وہاں سے منتقل ہوں گے اور نہ ہٹیں گے۔ مخلوقات میں یہی بدترین اور ذلیل ہے مخلوق میں سے۔ یعنی کفر کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کا انکار کر دے، ریجیکٹ کر دے، اور یہ انکار کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، ان تک پیغام پہنچ چکا، یہ جان چکے، ان پر حجت تمام ہو چکی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کی آمد کی خبر موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ والوں کے بیچ میں موجود تھے، لیکن پھر بھی یہ دونوں نہیں مانتے تھے، تو ان کا انجام پھر جہنم ہے۔ جہنم جہم سے ہے، جہنم کو، جہنم اس کی گہرائی، اس کی سیاہی کی وجہ سے جہنم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار پتھر کے گرنے کی آواز آئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا چیز، کس چیز کی آواز تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ 70 سال کے بعد جا کر وہ تہہ میں لگا، تو سوچو جہنم کتنی گہری ہوگی. یعنی اتنی گہری ہے جہنم کی آگ کو جب دہکایا گیا تو پہلے سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، پھر اس کے بعد سیاہ ہو گئی. آگ جلنے کے باوجود بھی وہاں پر کیا ہے؟ اندھیرا ہے جہنم میں. ایک تو آگ کی سزا جلانے کے لیے کافی تھی، اوپر سے گھپ اندھیرا. اور یہ ایک دو دن کی سزا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم حفظنا منہم، اللہم اعتق رقابنا من النار. ایسی تمام چیزیں جیسے ہم لوگ سورہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے 7 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ بچا لینا ہم کو آگ کے عذاب سے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا رب آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لینا، وہ تو بہت ہی برا اور چمٹ جانے والا عذاب ہے. اولئک هم شر البریہ. بریہ برا سے ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ الباری. الباری جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی پیدا کرنے والے، صورت بنانے والے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والے ہیں. برا کے معنی ہے پیدا کرنا، گھڑنا، وجود میں لانا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس حیثیت سے ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے، یعنی پہلی مرتبہ کسی چیز کو ایجاد کرنے والے. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 191 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. کیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے اور نہ کسی دوسرے کی. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے اور بنانے والے ہیں، وہ تمام کائنات کے رب ہیں. اس نے کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کے معاش کی تدبیر کی. انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. وہ نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ وہ اس دنیا میں کیا کیا کارنامے سر انجام دے گا. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آنے والا بچہ کیسا ہوگا، دنیا میں کتنی مدت زندہ رہے گا اور کیا کیا کمالات دکھائے گا. دنیاوی طور پر کامیاب بھی ناکام ترین انسان کی طرح ہی پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے. انسان اس وقت کتنی نادانی کی بات کرتا ہے جب وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے. اس طرح کا مخلوق پر کوئی حق نہیں، جبکہ خالق کے مخلوق پر بہت سے حق ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں. ہر مصیبت میں اور ہر احتیاج کے لیے اسی کے سامنے دست سوال دراز کریں. اسلام نے انسانی پیدائش کے تمام مراحل سے آگاہ کر کے انسان کو ایک ایسا درس دیا ہے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اسلام نے مرد اور عورت کو نفس واحدہ قرار دیا. ازدواج میں وہ سکون اور راحت کی فضا پیدا کی جس میں نسل انسانی برقرار رہتی ہے. اسی طرح تمام مخلوقات ہیں جو استطاعت بھر اپنی نسل کو پروان چڑھاتی اور حفاظت کرتی ہیں. انسان نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہوئے خالق کا درجہ دیا ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی نہایت حقیر مخلوق ہے. اسی لیے جنوں شیطان کے شر سے، کیونکہ یہ شرکیہ عمل کون سکھلاتا ہے؟ جو یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، ان کے دل میں وسوسے ڈالے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے برا جو ورڈ آ رہا ہے اس کے لیے دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارق یطرق بخیر یا رحمان. میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے، شر البریہ سے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے. تو کتنی اچھی دعائیں ہیں یہ ساری دعائیں، اگر ہم یاد کریں اور اپنی پروٹیکشن کے لیے پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ.
بریہ برا سے، بریہ شر البریہ یعنی بدترین مخلوق، کیونکہ باقی مخلوق مثلاً سورج، چاند، ستارے، چرند پرند سب اپنے رب کو پہچانتے بھی ہیں، اور اسی ایک رب کی وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے وہ سب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، دلیلوں سے اپنے رب کو پہچان لیا اور اللہ کی اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں، تو ان میں سے سب سے بدترین مخلوق جو حق کو پہچان جائے پھر بھی اس کو قبول نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال تو کرے لیکن عبادت غیر اللہ کی کرے، کیونکہ اس کے اندر ضد ہے، انا پرستی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ بس وہ جو کرتا آیا ہے اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے اپنے آپ کو، یہ چیز بھی نہیں وہ اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہتا کہ کیا واقعی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا میں غلط ہوں۔ تو اگر کسی کو مثلاً پکار کے کہا جائے کہ کوئی بھی جانور کا نام لے کے وہ جانور، اور وہ اس طرح سے، تو کتنا غصہ آتا ہے اس کو کہ میں انسان ہوں اور اچھا بھلا انسان ہوں، مجھے جانور کہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو تم کو جو تم شرک کرنے والے ہو اللہ کے ساتھ، کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ جیسے سورہ انعام میں کہ ہم اشد، کیا ہے وہ آیت، کل انعام بل ہم اضل، یعنی جیسے کہ وہ انعام مویشی ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سوچ لو، انسان سے بھی یعنی جانوروں سے بھی گیا گزرا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے یہاں پر شر البریہ، بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور جو اپنی انا پرستی میں لگا رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست ہے، مجھے کسی کی اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو یہ غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح کہلانے والا، یہی سب سے بڑا یعنی غلطی پر ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اصلاح کر لے، اس سے پہلے کہ واقعی میں اس کے لیے فی ناری جہنم خالدین فیہا لکھ دیا جائے۔ تو یہی لوگ جو ہے بدترین مخلوق ہے۔ اس کے برعکس کون ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، تو صرف نیک عمل لوگوں سے مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ کی پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لاؤ، اور ایمان کی بہت طویل فہرست ہے، جب ایسا ایمان اور عمل خالص اللہ کے لیے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اور نہ صرف اللہ کی طرف سے بہترین مخلوق ہے بلکہ ان کے لیے بدلہ کیا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، بدلہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہمیشی والے جاری ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جنت تو ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، اور ایسی آرام دہ جگہ دنیا میں تو مشقت زیادہ، آرام تھوڑا، وہاں مشقت کچھ بھی نہیں، آرام ہی آرام ہے اور ہمیشگی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر مشقت اٹھا کر گئے، اس لیے اب ان کے لیے کیا ہے، وہاں پر راحت ہی راحت ہے۔ تو مخلصوں کا بیان ہے جو سچے دل سے ایمان لا کر سرگرم عمل رہے کہ ان کا انجام خیر و برکت والا ہے، اور یہ دنیا میں بہترین اور قابل رشک ہے۔ اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ مومن فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ بریہ میں فرشتے بھی داخل ہیں، کیونکہ بریہ میں کیا ہے، مخلوق ہے، یعنی فرشتے بھی شامل ہے، تو بہترین مخلوق جو کہا گیا ہے انسان کو وہ کیا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھے ہیں کہ عدن کہتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، عدن کہتے ہیں اقامت کو، کہ جہاں سے اور کہیں جانا ہی نہیں ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، لا یبغون عنہا حولا، جیسے کہ سورہ کاف میں پڑھتے ہیں، وہ خود بھی جانا نہیں چاہیں گے اور ان کو کوئی نکالے گا بھی نہیں۔ جنت العالیہ، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی وہاں بیمار نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف کوئی فکر ان کو لاحق نہیں ہوگی،
کبھی بھی وہ وہاں غمگین نہیں ہوں گے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. کیوں اللہ ان سے راضی ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کیے جس پر اللہ ان سے خوش ہو گئے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قضاء و قدر پر راضی، کہ ان کی اللہ سے رضامندی کی نشانی ہے. اچھے حالات میں بھی راضی اور تکلیف دہ حالات میں بھی راضی. کچھ ملے تب بھی راضی، کچھ چلا جائے تب بھی راضی. اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں. اسی طرح وہ اللہ کی شریعت، اللہ کے دین پر راضی، کسی چیز پر ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا. ذالک لمن خشی ربا. یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، یا یہ رضامندی اس کے اندر آتی ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جو سب کچھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. اسی لیے جو علم رکھتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے، دراصل وہی عالم ہوتا ہے. اگر کوئی کتاب کا ماہر بھی ہو، پورا قرآن بھی حفظ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اس کے اندر اگر اللہ کی خشیت نہیں، قرآن سے اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، وہ علم والا نہیں کہلاتا. وہ علم رکھتے ہوئے جاہل ہے. اللہ کی نظروں میں علم والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم اللہ کی خشیت پیدا کر دے. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم. تو جو غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے سورہ رحمان میں پڑھ چکے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتیں ہیں، 2 جنت کی خوشخبری. تو لوگوں میں سے صحیح معنوں میں عمل صالح کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اللہ کی نظر میں ایمان والے اور عمل صالح ہیں، جن کے لیے اخلاص کے ساتھ ایمان اور سنت کے مطابق عمل کی شرط لگائی گئی ہے. یعنی اپنے آپ کو خود نیک اور عمل صالح کرنے والا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ کام ہے، جس میں خالص نیت اللہ کے لیے ہے اور طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ لوگ چپ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 3 بار دہرائی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. ایک آدمی نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجع خیرہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، وَيُؤْمَنَ شَرَّهُ، اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی جس سے معاملہ کر کے انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے خیر ہی خیر ملے گی، میں اس سے امن میں رہوں گا، بے فکر رہوں گا کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مثلا آپ کس کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہیں؟ جس پر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ میری امانت میں ایک ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کریں گے، تو آپ اس پر بھروسہ کر کے کیا ہے؟ اپنا قیمتی سے قیمتی سامان اس کو دے دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر کر رہے ہیں. اور وَشَرُّكُم مَن لَّا يُرْجَعْ خَيْرُهُ، اور تم میں سے برا وہ ہے جس کے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. ذالک لمن خشی ربہ. ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر بھی اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے؟ کیا اللہ کا ڈر ہمیں غلط کاموں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی رغبت دلاتا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو، انسان اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا، خواہ دن رات اس کو پڑھے اور نہ اس پر عمل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. اور جب یہ صفت ہی نہیں تو کیسے ہم اللہ سے بہترین اجر اور بہترین جزا کی امید کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی رضامندی اور جنت عدن اس شخص کا مقدر ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. اسی لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خشیت مانگتے ہیں، غیب کی بھی اور یعنی حاضر کی بھی، یعنی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرے اور لوگوں کے سامنے بھی. تو مخلصوں کا بیان ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لا کر سرگرم میں عمل رہے، ان کا انجام خیر و برکت والا ہے اور یہ دنیا میں بہترین قابل رشک ہے، اور یعنی قیامت کے دن انہیں نیک عملوں کا بہترین صلہ ملنے والا، اور یہ ہمیشگی والے سدا بہار گلزار میں رہیں گے جن میں خوبصورتی کے ساتھ نہریں جاری ہیں، وہاں آب رواں کا سما جو زیب جناح ہے، قابل دید اور لائق گفت و شنید ہے، وہاں یہ ابد والے عیش میں موج اڑائیں گے.
وہاں سے جدا ہوں گے، نہ وہ بہاریں ختم ہوگی اور نہ وہ عیش ان سے چھینے جائیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے۔ اللہ کی رضا کا مقام جنت کی بہاروں سے بھی زیادہ دل خوش کن اور حوصلہ افزا ہوگا۔ بھلا یہ کیوں اللہ سے خوش نہ ہو؟ اس کے ہمہ گیر فضل کی ان پر بارش ہے، جھوم جھوم کر ابر بہاری آتا ہے اور گھر گھر گر گر کر رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ ثواب، یہ نعمتیں اور یہ بہاریں انہیں نصیب ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہوگا، اور دنیا میں اس طرح عبادت کیا کرتے تھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کما لکم تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ محسوس نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین مخلوق نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ جہاد کا اعلان ہوتے ہی کود کر اس پر سوار ہو جائے گا، یعنی اتنی تیاری میں ہے، اتنا الرٹ رکھا ہے اپنے آپ کو۔ کیا میں تمہیں بہترین مخلوق نہ بتاؤں؟ بولے ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے اور مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق نہ بتاؤں؟ بولے ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ کچھ نہ دے، یعنی ایک تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اور اگر اس سے اللہ کے نام پر کوئی سوال کیا جائے تو وہ اس کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین مخلوق کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی ہے، اس طرح سے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی خشیت، اپنا تقوی، اپنا ڈر خوف نصیب فرمائے، غائبانہ بھی اور حاضر بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا، اور ہمیں خیر البریہ میں سے بنائے، یعنی بہترین مخلوق میں سے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت اعلیٰ، جنت عدن اور جنت الفردوس میں داخل کرے، اور اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو اس کے لیے دعا کیا کریں گے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا بھی چاہتے ہیں اور جنت بھی چاہتے ہیں، یعنی جنت میں صرف چلے جائیں یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ جنت میں جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال تو مثل الاعلیٰ ہے، لیکن اپنے دماغ کے لیے ایک ہوتا ہے کہ مثلاً آپ ایسی شادی ہال میں جاتے ہیں جہاں آپ کو کوئی ویلکم نہیں کر رہا ہے، جو آپ کو پہچانتا نہیں، ٹھیک ہے آپ کو بلایا گیا اور آپ گئے، کھا پی کر چلے آئے، لیکن ایک چیز ایسا ہے کہ جو میزبان ہے وہ خود آ رہا ہے گیٹ پر، چلیے آپ کو عزت افزائی دی جا رہی ہے، اور آپ کو اسٹیج پر بٹھایا جائے گا، آپ کو پہلی صف میں بٹھایا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، تو اس مہمان کے کیا کہنے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے کہ ہر ایک کو ویلکم کریں گے، ہر ایک سے خوش ہو جائیں گے۔ اور کس طرح سے خوش ہو جائیں گے کہ سورہ یاسین میں جیسے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کو سلام کریں گے۔ اس سے بڑی آنر کی کوئی بات ہوگی کہ جنت والے تو آپس میں خود ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئے گی وہ کیا ہوگی کہ سلامتی ہو تم پر، تم سلامتی کے ساتھ ہمیشہ رہو، سلامتی کے ساتھ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بہترین بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں شامل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔